شعبان کے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو رجب سے ہی تیاری شروع ہو جاتی تھی، لیکن میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان شروع ہوتا تو وہ کہ کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ دیتی تھی، بہت زیادہ عبادت فرماتی تھی۔ گویا کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس کے لیے ٹریننگ، ورزش، مشق کا مہینہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ رمضان کا مہینہ تو پورا رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی کوئی روزہ چھوڑیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے نہیں رکھتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید روزہ رکھیں گے ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق، بڑے مہربان، رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کی تربیت، رہنمائی فرماتے تھے عمل کے لیے، وہاں اپنے اعمال کو بعض دفعہ اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں امت کے لیے گراں نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں میرا عمل اتنا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں کہ اس عمل کو بس کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، نہیں کبھی تو مسلسل روزے رکھ رہے اور کبھی شعبان گزر گیا روزے نہیں رکھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فرمایا کہ آدھا شعبان جب گزر جائے، نصف شعبان، 15 شعبان، تو اس کے بعد روزے نہیں رکھا کرو، یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھا کرو، منع کیا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، کتنے رکھنے چاہیے کوئی مقدار معلوم نہیں، اور جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی ارشاد ہے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھا، پورے سے مراد بھی اکثر ہے، یعنی اکثر روزہ رکھتے تھے، بالکل یکم سے لے کر 30 تک ایسا نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے عام طور پر نہیں رکھنے چاہیے، البتہ کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے ذمہ قضا روزے ہیں یا کوئی نظر کا روزہ ہے، وہ روزے رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کے بعد۔ وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جن کو کثرت سے روزہ رکھنے کی عادت ہے اور روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی مستثنیٰ ہیں جن کو ہر مہینے یا ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے،
یا ویسے ہی ہر مہینے روزہ رکھنے کی کچھ نہ کچھ عادت ہے کہ فلاں دن میں مخصوص ایام میں کچھ روزے رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھے جائیں، کیونکہ کثرت تو تب ہوگی جب نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھے جائیں، ورنہ نصف شعبان پر ختم کر دیں تو پھر تو آدھا مہینہ ہوگا نا روزے۔ اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط اس کے لیے یہ ہے، نفلی روزے آخر شعبان میں رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی وجہ سے ایسی کمزوری واقع نہ ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے میں خلل آ جائے یا قدرت نہ رہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے کہ وہ اگر شعبان کے آخری مہینے میں شعبان کے آخر میں روزے رکھ لے گا، وہ کمزوری یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے گا، تو اس کو پھر نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ فرض سب سے اہم ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اگر ایک آدمی رمضان کے مہینے کے شعبان کے روزوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے اس کے چھوٹ جائیں تو پھر اس کو رمضان کے شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا کم از کم رکھنے چاہیے، اتنے رکھنے چاہیے جتنی اس کی طاقت میں ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔